ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ وقال تعالی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، مخلوقات کے اعتبار سے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، تقریباً 18,000 مخلوقات۔ ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ جسم کے جو ہمارے اور آپ کے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مناسب جگہ پر اور مناسب انداز میں بنائے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو ایک دن بیوی کی بہت تعریفیں کرنے لگا کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت ایسی ہو، تم بہت ویسی ہو، بہت تعریفیں کی۔ تو بیوی نے کہا کیوں آپ خامخواہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے؟ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ اب یہ بات جو ہے وہ علماء تک پہنچ گئی، اور اب مسئلہ یہ آ گیا کبھی بیوی کو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ چاند زیادہ حسین ہے کہ اس کی بیوی زیادہ حسین ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پہنچا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوی زیادہ حسین ہے چاند سے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت دلیل کیا ہے کہ چاند سے زیادہ حسین ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا ہے، 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو اب یہ جو بادشاہ نے قسم کھائی، اس کی قسم صحیح ہے، اور یہ جو بات اس نے کہی کہ اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو طلاق، تو اس چاند سے زیادہ حسین ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ اور کل جب انسان جنت میں پہنچے گا تو اللہ تعالی جنتی کو ایک حور دیں گے۔ اس حور کا حسن جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے انگلی کے ایک پور کو آسمان دنیا پر ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر وہ اپنے دوپٹے کے آنچل کو ایک مرتبہ ہلا دے تو پوری دنیا مہک جائے،
اگر وہ کھارے سمندر میں تھوک دے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے. اتنا حسن قرآن بیان کر رہا ہے، جنت کی حوروں کا حسن. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے استقبال میں، اس کے دروازے، جنت کے دروازے پر استقبال کے لیے 70 حوریں ہوں گی. اور یہ جب ان حوروں کو دیکھے گا تو 40 سال تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بغیر پلک جھپکے 40 سال تک دیکھتا رہے گا. تو وہ حور یہ کہے گی کہ اللہ کے بندے، میں تیری منزل نہیں ہوں، تیری منزل اور آگے. تو یہ وہاں سے چلے گا، اگلی منزل پہ پہنچے گا، یعنی اگلے دروازے پر. وہاں اور 70 حوریں اس کا استقبال کریں گی جو ان حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوں گی. پھر یہ ان کو اسی طرح 40 سال دیکھے گا. وہ حوریں کہیں گی کہ اللہ کے بندے، ہم تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل اور آگے. وہ پھر اور اگلی منزل پہ پہنچے گا تو وہاں پھر اس کو 70 حوریں ملیں گی جو ان 70 سے 70 گنا زیادہ حسین ہوں گی. اس طرح یہ 7 دروازے طے کرے گا، 7 منزلیں، اور ہر منزل پر ملنے والی حور پچھلی حور سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی. اور جب یہ 7ویں منزل پر پہنچے گا، وہاں کی حور اس سے یہ کہے گی اللہ کے بندے، ہم تیری منزل نہیں، تیری منزل اور آگے. اور پھر یہ جب اگلی منزل پر جائے گا تو اس کو دنیا کی وہ بیوی جو دنیا میں اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر گئی ہے، وہ ان حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس بیوی کو ان ساری حوروں کی ملکہ بنائیں گے. اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے وہ حسن جنت کے لیے رکھا ہے، دنیا میں چھپا دیا تو گئی چاند سے زیادہ حسین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر گویا انسان کے حسن کو بیان کیا. اچھا، 4 چیزیں جو قسم کھائیں، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور بلد امین کی. تو انجیر کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، زیتون کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے، طور سینا کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے، اور بلد امین کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو 4 اولو العزم انبیاء سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جتنی اچھی اور جتنی بڑی اور جتنی قیمتی نعمت ہوگی اس کا شکر اتنا ہی زیادہ مطلوب ہوگا. جتنی قیمتی گاڑی لوگے تو اتنی زیادہ پیسے دینا پڑیں گے، جتنی لگژری لوگے، جتنی ہائی ٹیک لوگے، جتنا لیٹسٹ ماڈل لوگے اتنی زیادہ قیمت ہوگی. 4 پہیوں کی گاڑی 4 لاکھ کی بھی مل جائے گی اور 4 پہیوں کی گاڑی 4 کروڑ کی بھی ملے گی. کہ جتنی ہائی ٹیک ہوگی، جتنی قیمتی ہوگی، جتنی لگژری ہوگی اتنی قیمت بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ حسین، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تم کو حسین نظر آنے والی، ان سب پر غور کرو. پہلے مور کتنا حسین، ہرن کتنا حسین، اڑنے والی چڑیاں، طوطے، یہ کتنے حسین،
اڑنے والے پتنگے، تتلی، یہ کتنی حسین، پھر پھول کتنے حسین، پھر باغات کتنے حسین، پھر آبشاریں کتنے حسین، پھر دنیا کے ملکوں کے وہ باغات آپ دیکھیں جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، وہ سب کتنے حسین کہ آدمی ان کے حسن میں ڈوب جائے۔ ان سب کے مقابلے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے پاس، بڑی لگژری دولت ہے ہمارے پاس۔ اچھا کتنی قیمتی ہے یہ جو ہم کو یہ جو گاڑی ملی ہوئی ہے یہ کتنی قیمتی ہے؟ اگر صرف ڈاکٹروں کے یہاں سے اگر اس کی انالیسز لوگے کہ جی انسان کتنا قیمتی ہے تو کھربوں کا بیٹھے گا، کھربوں کا، اربوں کا نہیں، کھربوں کا۔ ایک آنکھ کی قیمت، ایک کان کی قیمت، ایک زبان کی قیمت، ایک گردے کی قیمت، ایک آنت کی قیمت، پانی کے اتر جانے کی قیمت، پانی کے نکل جانے کی قیمت۔ ہاں ایک بادشاہ جنگل میں جا رہا تھا، پانی ختم ہو گیا اور پھر پیاس سے تڑپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پانی دے کر بھیجا کہ جاؤ اس کو پانی دے دو، لیکن اس سے یہ سوال کرنا کہ اس پانی کے بدلے میں آدھی حکومت چاہیے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ جی پانی تو مل جائے گا لیکن اس کی قیمت ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا قیمت؟ کہ تمہاری آدھی حکومت۔ کہنے دے دی، پانی دے دو۔ پانی پی لیا، اب پانی پیا تو پیشاب رک گیا اور پھر بادشاہ تڑپنے لگا۔ پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ کہ دو پیشاب تو ہو جائے گا لیکن قیمت دینی پڑے گی۔ کہنے لگے کیا قیمت؟ کہنے آدھی حکومت۔ کہنے لگے دے دی لیکن پیشاب ہو جانے دے۔ تو ایک پانی کا گلاس پینے کو مل جائے آدھی حکومت دینے کو تیار ہے، اور وہ پانی کا گلاس جسم سے باہر نکل جائے آدھی حکومت دینے کو تیار ہے۔ سوچو کتنی بڑی نعمت، یہ جسم کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ ایک گردہ خراب ہو جائے جسم سے گندا پانی نکالنا بند کر دے تو یہ جو روزانہ صبح سے لے کر شام تک آپ کے جسم کا گندا پانی پیشاب بن کر باہر آ رہا ہے، اگر یہ جالیاں صرف اللہ بند کر دے تو ان جالیوں سے پانی کو صاف کر کے باہر لانے کے لیے آپ کو ہفتے میں 2 بار 3 بار ڈائلیسس کرانی پڑتی ہے، جس ڈائلیسس کی ایک مرتبہ کی بالکل مرے درجے میں 4000 روپے قیمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد پانی نہیں پیو گے، پانی نہیں پیو گے، پیو گے بھی تو 50 گرام 100 گرام، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ اور جی صحت مند آدمی دن میں 20 گلاس پانی پی لے، اللہ سب باہر کر دیتے۔ اور پانی زیادہ پی لے اور گردے کی وہ چھنی کام کرنا بند کر دے تو پانی خون میں مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے دے رکھی۔ کھانا ہضم ہو رہا ہے، کتنی بڑی نعمت۔ آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے، کتنی بڑی نعمت۔ آپ کہیں سے آنکھ لینے چلے جاؤ کہ جی ایک آنکھ چاہیے، ایک گردہ لینے چلے جاؤ کہ جی ایک گردہ چاہیے، پچاسیوں جھنجٹ، اور پھر اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں۔
یعنی آج تک کی سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کا گردہ لے کر کسی دوسرے انسان کے لگا دیا جائے تو وہ 10 سال سے زیادہ کام نہیں کرتا. میرا 50 سال سے کام کر رہا ہے, کسی کا 60 سال سے کر رہا ہے, کسی کا 80 سال سے کر رہا ہے, کسی کا 70 سال سے کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. تو کتنی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے طور پر ہمیں دے رکھی ہے. ہم غور کریں, جسم کے اندر خون چل رہا ہے, 24 گھنٹے خون چل رہا ہے. اچھا, خون چل رہا ہے تو جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک دم سے نیچے آ گیا اور ایک دم سے اوپر چلا گیا. خون ایک دم سے اوپر چلا جائے تو نسیں پھٹ جائیں, خون ایک دم سے نیچے آ جائے تو کوما میں چلا جائے. بلڈ پریشر ہائی, بلڈ پریشر لو. اگر اللہ تعالیٰ اس خون کے دوران کے بیلنس کو بنا کر نہ رکھے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, یا آدمی سے ہی کہہ دیا جائے کہ تمہیں خود کنٹرول کرنا ہے, خود کرو کنٹرول, کتنا بڑھانا ہے کتنا گھٹانا ہے, نہ سو سکے, نہ کھا سکے, نہ پی سکے, نہ کہیں آ سکے, نہ جا سکے, ہر وقت دماغ اسی میں لگا رہے گا کہ اب بڑھانا ہے, اب گھٹانا ہے, اب بڑھانا ہے, اب گھٹانا ہے. کتنی بڑی نعمت اپنے آپ. ورنہ فتنی بات یہ, آپ ذرا سوچو, میں نے کھانا کھایا, کھانا میں نے بیٹھ کے کھایا تو کھانا نیچے چلا گیا, اور میں لیٹ جاؤں تو کھانے کو اوپر آ جانا چاہیے. کتنی بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انعام ہے کہ جو کھانا گیا تو وہ نیچے ہی رک گیا, وہ اوپر نہیں آیا. امریکہ کے اندر ایک آدمی کو یہ بیماری ہو گئی, اور بیماری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سانس, کھانا اور پانی, یہ 3 دروازے یہاں پر بنائے ہیں, اور ان 3 دروازوں میں 3 نسوں کے جو راستے ہیں, ان 3 نسوں میں سے ایک وقت میں ایک نس کام کرتی ہے اور 2 بند ہو جاتی ہیں. تو 3 نسوں کے بیچ میں 2 ڈھکن ہیں, 3 نسوں کے بیچ میں 2 ڈھکن ہیں. پانی پینے لگتا ہے تو ایک ڈھکن کھانے کی نس پر آ جاتا ہے, اور ایک ڈھکن سانس کی نس پر آ جاتا ہے, پھر یہ پانی پی لیتا ہے. کھانا کھانے لگتا ہے تو ایک ڈھکن پانی کی نس پر آ جاتا ہے اور ایک سانس کی نس پر آ جاتا ہے, تو یہ کھانا کھا لیتا ہے. ایک آدمی کا یہ ڈھکن ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہونا, یہ سسٹم خراب ہو گیا, اور اس کے کھانے کی نس پر ڈھکن آتا ہی نہیں تھا. زندگی کے 30 سال بیٹھ کے گزار دیے, لیٹ نہیں سکتا تھا, کیونکہ جب لیٹتا تھا پیٹ کے اندر کا سب کچھ باہر, جو کھایا جو پیا وہ سب باہر. 30 سال بیٹھے بیٹھے زندگی گزاری. سوتا تھا تو بیٹھ کر, تھکتا تھا تو آرام کرتا تھا بیٹھ کر, سیدھا لیٹ نہیں سکتا تھا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی. ایک ایک جسم کے اعضاء پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرما رکھی ہے, اور پھر کتنی خوبصورتی سے سارا نظام چلا رکھا ہے. کوئی کھٹر پٹر نہیں. آپ کے جسم کے اندر ایک وقت میں کتنے کام ہو رہے ہیں, دل بھی کام کر رہا ہے, گردے بھی کام کر رہے ہیں, آنتیں بھی کام کر رہی ہیں, معدہ بھی کام کر رہا ہے, دماغ بھی کام کر رہا ہے, ہاں, کان بھی کام کر رہے ہیں, آنکھ بھی کام کر رہی ہے, سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اور کسی ایک کے کام کرنے میں چوں کی بھی آواز نہیں ہوتی. آپ سکون سے سو جاتے ہیں. آپ کو جب سکون کی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی تو بالکل تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کے سکون حاصل کر لیتے. اگر یہ اندر کی مشینوں میں کھٹر پٹر ہوتی, جیسے دنیا کے کارخانوں میں آپ دیکھو مشینیں چلتی ہیں تو کتنی آوازیں ہوتی ہیں کہ کان لگی آواز نہیں سنائی دیتی. اتنی ساری مشینیں بغیر کسی آواز کے چل رہی ہیں, بغیر کسی آئلنگ کے چل رہی ہیں, بغیر کسی بجلی کے کنیکشن کے چل رہی ہیں.
ایک سسٹم ہے جو ان کو چلا رہا ہے. آتے گھوم رہی ہیں مستقل. گھومنا بند کر دیں کھانا ہضم نہیں ہوگا. اور ان آتوں کا گھومنا ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ کسی آدمی کے جسم کے اوپر کوئی چیز ہلکی سی رینگنے لگے تو محسوس ہونے لگتا ہے. چیٹی چلے تو محسوس ہوتا ہے. چیٹی اگر ہاتھ پر چلے تو آدمی محسوس ہوتا ہے. مچھر آ کر بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا محسوس ہوتا ہے. اور جسم کے اندر اتنی بڑی آنت وہ مستقل گھوم رہی ہے, مستقل گھوم رہی ہے اور اس کا گھومنا پتہ نہیں چلتا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دماغ کی یہ نسیں مستقل چل رہی ہیں, ان کا چلنا محسوس نہیں ہوتا. دل مستقل اوپر نیچے خون کو پھینک رہا ہے, خون کو کھینچ رہا ہے, خون کو پھینک رہا ہے, خون کو کھینچ رہا ہے, اور اس کا احساس نہیں ہوتا. ورنہ آپ سوچو کہ اگر صرف دل کی دھڑکن کا احساس شروع ہو جائے نیند نہیں آتی. کوئی دھڑکن بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی سو نہیں سکتا, چین سے لیٹ نہیں سکتا, کہیں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو بھاگا بھاگا پھرے گا, کسی سے چار بات نہیں کر سکتا. گھبراہٹ کیا چیز ہے؟ جو گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو کیا ہوتا ہے کہ دل نے چلنا کی دھڑکن محسوس ہونے لگی, یہ اس کی رفتار بڑھ گئی یا اس کی دھڑکن محسوس ہونے لگی, اس لیے آدمی سب کچھ بھول گیا. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. 50 سال سے میرا دل خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. جب چاہتا ہوں سو جاتا ہوں. تو یہ جو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے میرے جسم میں دے رکھی ہیں, یقینی بات ہے کہ جتنی لگژری گاڑی ہوگی اتنی بڑی قیمت ہوگی. تو جتنی بڑی مشین آپ کے پاس, جتنا بڑا نظام آپ کے پاس, ظاہر بات ہے کہ اس کی قیمت بھی تو اتنی بڑی ہوگی. اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی قیمت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کی قیمت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہ اب ان نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا, پھر اگر ہم شکر ادا کر بھی رہے ہیں تو ذرا سا مقابلہ کریں اپنے شکر کا اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا, کہ نعمتیں کتنی ہیں اور اس کے مقابلے میں شکر کتنا ہے. میاں جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں, اگر میں اور تم دن بھر میں 10 لاکھ مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا ہو پاتا. یہاں تو 100 بھی نہیں ہو رہے, یہاں تو 100 بار بھی نہیں کہہ پا رہے الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, 100 بار بھی نہیں کہہ پا رہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوبصورت بنایا ہے, ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے, ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے, تو پھر ہم سے اتنی ہی زیادہ قیمت کا بھی مطالبہ ہے, اتنی ہی زیادہ اپنی یاد کا بھی مطالبہ ہے کہ تم جتنے حسین ہو, جتنے خوبصورت ہو, جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں, پھر میں اور تم نہیں, اللہ خود کہہ رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے, گن نہیں پاؤ گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم میری نعمتیں گن نہیں پاؤ گے جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی. پھر یوں کہا لئن شکرتم لازیدنکم, ہاں اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا رہوں گا اور بڑھا دوں گا اور بڑھا دوں گا اور بڑھا دوں گا اور بڑھا دوں گا, کہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے. اس لیے ہماری ذمہ داری
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. اچھا، شکر آدمی کب ادا کرے گا؟ جب نعمتوں کا احساس کرے گا. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو تو ڈال دیتا ہے پردے میں، اور جو نہیں ملتی ان کی فکر میں لگا دیتا ہے. جو ملی ہوئی ہے ان کو تو پردے میں ڈال دیتا ہے، اور جو نہیں ملی ان کی طلب میں لگا دیتا ہے. ارے تیرے پاس تو یہ نہیں، ارے تیرے پاس تو یہ نہیں، ارے تجھے یہ نہیں ملا، ارے تجھے وہ نہیں ملا. اب جب یہ ان کی فکر و طلب میں لگ جاتا ہے تو شکر کہاں سے آئے؟ کیونکہ سوچ تو یہی بن گئی نا، میرا یہ کام نہیں بنا، میرا یہ کام نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے مکان نہیں ملا، مجھے گاڑی نہیں ملی، مجھے ایسی عورت نہیں ملی، مجھے ایسی اولاد نہیں ملی، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، میرا یہ کام نہیں بنا، میرا یہ چیز نہیں ہوئی، مجھے ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا. جب سب نہیں 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 تو شکر کاہے پر؟ جب سب نہیں نہیں ہو گیا تو پھر شکر کاہے پر ادا کرے گا؟ اس لیے شیطان ان ساری نعمتوں کو جو ملی ہوئی ہیں ان کو سب کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے، اور اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے کیا کیا ملا ہوا ہے. اب صرف دماغ اسی پر چلتا ہے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ نہیں ملا، پھر شکایت آ جاتی ہے زبان پر کہ جی میں اتنے دنوں سے یہ کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہوا، میں اتنے دنوں سے یہ کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہوا، میں اتنے دنوں سے یہ کیا پھر بھی نہیں ہوا. شکایت آ گئی. اور جو نعمتیں تھیں، موجود تھیں، ان کی طرف خیال ہی نہیں گیا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دے رکھا ہے اور کتنا دے رکھا ہے. نتیجتاً شکر سے غافل اور ناشکری کے عادی بن جاتے ہیں. ہر وقت شکایت، ہر وقت شکایت، ہر وقت شکایت. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. تو جو ملی ہوئی نعمتیں تھیں جن پر لاکھوں لاکھ گنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ان کو پس پردہ ڈال کر جو نہیں ملا ان کی ناشکری میں لگ جاتا ہے، اور ان کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ صاحب یہ ہوا، یہ کیا، یہ نہیں ہوا، یہ کیا، یہ نہیں ہوا، یہ کیا. جو ہو گیا اسے یاد کرو، بغیر کیے ہو گیا. جو مل گیا بغیر کیے مل گیا. میں نے، تم نے، کسی نے یہ دعا مانگی تھی کہ ہم انسان بنے؟ کوئی کوشش کی تھی اس کے لیے کہ ہم انسان بنے؟ پھر کیا کوئی کوشش کی تھی کہ کسی مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہو؟ کوئی کوشش کی تھی اس کی؟ ہو سکتا تھا کسی کافر کے ہاں پیدا ہو جاتے، کسی یہودی کے ہاں پیدا ہو جاتے، کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہو جاتے، کسی سکھ کے ہاں پیدا ہو جاتے. کرم فرمایا، کرم فرمایا، بغیر مانگے نعمت دی، انسان بنایا. بغیر مانگے نعمت دی، کلمے والے گھر میں پیدا فرمایا. بغیر مانگے نعمت دی، ایمان کا ذوق اور شوق، اعمال کا ذوق اور شوق، اس کی فکر دے دی. ورنہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہیں کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے لیکن کلمے سے ہی نا واقف ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ. یہ کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے گھر میں پیدا فرما کر پھر ایمان کے بچانے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق دے دیں. یہ کم بڑی نعمت. اس لیے شیطان ہم کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا پر احساس شکر پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ہم کو جو کچھ نعمت ملی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. غفلت 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 اتنا دور لے جاتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے وہ کم نظر آنے لگتا ہے. جو ملا ہوا ہے
وہ کم نظر آنے لگتا ہے، اور جو نہیں ملا وہ بہت نظر آتا ہے، اور اس بہت کے حاصل کرنے کے چکر میں یہ جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو یہ ضائع کر بیٹھتا ہے، کیونکہ شکر نہیں کرو گے تو نعمت چھن جائے گی، شکر نہیں کرو گے تو نعمت چھن جائے گی۔ جب جو موجود تھا اس کا شکر نہیں ادا کیا، جو نہیں موجود تھا اس کی طلب میں لگ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ جو تھا وہ اللہ نے چھین لیا، تم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو دوسری چیزوں کی طلب میں لگے ہو، جو موجود ہے اس کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ ضرورت ہوتی اور تم اس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تو تم اس پر شکر ادا کرتے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر تم خوش ہوتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی، الحمدللہ اللہ نے میرے آنکھوں میں روشنی دی، الحمدللہ اللہ نے میرے کانوں میں سننے کی طاقت دی، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے گھر دیا، اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی، اللہ نے مجھے ٹھنڈا پانی دیا۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے، روٹی اور سالن بن کر کے آیا، اور پھر فرمایا حضرت عمر سے یا حضرت عثمان سے، ان میں سے کسی ایک سے کہا کہ روٹی پر گوشت رکھ کر دیا کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں دے کر آئے، یہاں بیٹھ کر گوشت روٹی کھایا، پانی پیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل قیامت کے میدان میں تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم کل قیامت کے میدان میں تم سے ضرور بس ضرور اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کریں گے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ 3 دن کے بعد 4 لقمے روٹی اور تھوڑا سا گوشت مل گیا، اس پہ بھی سوال ہوگا؟ فرمایا کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیا تم نے؟ کیا تم نے سانس نہیں لی؟ کتنی نعمت ہے اللہ کی۔ اب زندگی میں ہر آدمی یہ غور کرے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ میں بیمار ہوا، ڈاکٹر میسر آ گیا، کم بڑی نعمت ہے۔ میں بیمار ہوا، دوا مل گئی، کم بڑی نعمت ہے۔ میں بھوکا تھا، میرے گھر میں کھانا بن گیا، مجھے کھانا مل گیا، کم بڑی نعمت ہے۔ جاؤ دیکھو کتنے ایسے ہیں جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ان کو کھانا میسر نہیں آتا، جاؤ دیکھو کتنے گھروں میں ہیں جو بستروں پر تڑپ رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر میسر نہیں آتا، ان کو دوا میسر نہیں آتی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ اللہ نے اگر بیماری دی تو علاج کے وسائل دے دیے، بھوک دی تو بھوک مٹانے کا انتظام کر دیا، پیاس دی تو پیاس مٹانے کا انتظام کر دیا۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، وہ نعمتیں ہم کو شیطان یاد ہی نہیں آنے دیتا کہ تمہارے اوپر یہ نعمتیں ہیں، اللہ یہ نعمتیں تم کو دے رہے ہیں، ان کو نعمت سمجھو، ان کو نعمت نہیں، دھیان ہی نہیں جانے دیتا، اور کی طلب میں لگا دیتا ہے۔ ارے یار کیا سائیکل پہ چلتے ہو، اسکوٹر ہونا چاہیے تھا، اور اسکوٹر والا کب تک یہ اسکوٹر کھینچتے رہو گے یار، اب زمانہ گاڑیوں کا ہے، گاڑی ہونی چاہیے تمہارے پاس، اور گاڑی آ گئی، کیا یہ کھٹارا گاڑی چلیے گھوم رہے ہو، دیکھو فلانے کے پاس لینڈ کروزر ہے، اور فلانے کے پاس مرسیڈیز ہے، اور فلانے کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے، اور فلانے کے پاس تھار ہے، یہ گاڑیاں ہونی چاہیے، جو ہے اس کی قدر ہی نہیں، اس کے لیے شکر کا جذبہ ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما رکھی، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ اپنی ماضی پر ہی اگر غور کر لیتا تو اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ میں کہاں تھا، اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، جہاں کبھی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میرے لیے یہ میسر ہوگا، میرے لیے یہ میسر ہوگا، میرے لیے یہ میسر ہوگا، اللہ نے وہ سب آسان کر دیا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت،
نمازی کو یاد کرنے دیتا ہے، نہ ملی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے دیتا ہے، نتیجتاً ناشکری کے نتیجے میں وہ نعمتیں آہستہ آہستہ ضائع ہونے لگتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی کیا بتائیں، اچھا خاصا سب کچھ چل رہا تھا اور جی کاروبار اب نہیں چل رہا، اور اب یہ نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں ہو رہا، اور جی اتنا پیسہ تھا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور ابھی ایسا وہ تھا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ یہ پتہ نہیں، یہ تو خود اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ تھی۔ نعمتوں کی ناشکری 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 کے نتیجے میں سب کچھ چھنتا چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، جو نعمتیں اللہ نے میرے جسم کے اندر دے رکھی ہیں وہاں سے شکر ادا کرنا شروع کرو۔ مجھے سردی لگتی ہے، اللہ نے سویٹر میسر کر رکھا ہے، اللہ نے بند کمرہ میسر کر رکھا ہے، اللہ نے اوڑھنے کے لیے کپڑا دے رکھا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ جاؤ دیکھو کتنے ایسے ہیں جو ساری سردی پنی کے نیچے گزار دیتے ہیں، جو سڑکوں کی فٹ پاتھ پر گزار دیتے ہیں، پوری پوری رات الاؤ کے سامنے بیٹھے گزار دیتے ہیں کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ کم نعمتیں ہیں اللہ کی۔ میٹھا کھانے کا دل چاہا تو میٹھا آ گیا، اور گوشت کھانے کا دل چاہا تو گوشت آ گیا، اور سبزی کھانے کا دل چاہا تو سبزی آ گئی، جو دل چاہا اللہ نے وہ میسر فرما دیا۔ یہ کم بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ شیطان ان سب کو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ روزانہ دن میں 3 مرتبہ کھا رہے ہیں، روزانہ دن میں 4 بار 6 بار چائے پی رہے ہیں، میٹھا بھی کھا رہے ہیں، نمکین بھی کھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ بھی جذبہ شکر شیطان پیدا نہیں ہونے دیتا۔ الحمدللہ میرے مالک، تو نے میرے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے، میرا جیسا پاپی مجرم باغی مستقل تیری نافرمانی کرنے والا، اور مجھ جیسے بندے کے ساتھ تیرا اتنا انعام کہ کھانے کی ضرورت ہوئی تو کھانا میسر، اور پہننے کی ضرورت ہوئی تو پہننا میسر، اور پینے کی ضرورت ہوئی تو پینا میسر، جس چیز کی ضرورت ہوئی تو نے وہ سب میسر کر دیا۔ میرے مالک، یہ کتنی تیری بڑی نعمت ہے اور کتنا تیرا بڑا احسان ہے، خیال ہی نہیں آنے دیتا۔ کہاں سے پڑھے گا الحمدللہ؟ کہاں سے ادا کرے گا یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر؟ احساس ہی نہیں۔ اس لیے اپنے اندر سے غور کرنا شروع کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی، کتنی ساری نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آدمی صبح سے لے کر رات تک صرف اور صرف الحمدللہ 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 کہتا رہے تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ان نعمتوں کے بدلے میں اگر کوئی بڑے عمل کا بھی تقاضا کر لیتے تو وہ غلط نہ ہوتا۔ کتنا آسان کر دیا شکر ادا کرنا، کتنا آسان کر دیا کہ میرے بندے، میری نعمتوں، جو نعمتیں میں نے بارش کی طرح تم پر برسا رکھی ہیں، ان نعمتوں کا شکر اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو، بہت آسان سی چیز ہے، الحمدللہ۔ ایک جملہ صرف، الحمدللہ الحمدللہ۔ نعمت کو یاد کرو، الحمدللہ۔ نعمت یاد آ جائے، الحمدللہ۔ نعمت کو دیکھ لو تو الحمدللہ، کہ جی یہ الحمدللہ، یہ تمہارا شکر بن جائے گا، یہ تمہارا شکر بن جائے گا۔ ورنہ شکر حقیقی یہ تھا کہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا یہ ساری نعمتیں اس کام میں لگ جاتی، یہ تھا اصل شکر۔ اور کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ قرآن نے بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے پر میری ساری نعمتیں لگ جاتی،
میرا جان، میرا مال، میرا وقت، میرے اسباب، میری جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، یہ سب اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاتا تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ ہوتا۔ کتنے کریم ہے اللہ کہ شکر کو کتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا کہ اللہ کا احسان مانتے ہوئے بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی نعمتوں پر کہے الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب تو نے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا، میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کس جذبے کے ساتھ الحمدللہ کہہ لے کہ یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ پانی پیے تو الحمدللہ، کھانا کھائے تو الحمدللہ، سواری پہ بیٹھے تو الحمدللہ، سواری سے اترے تو الحمدللہ، گھر پہنچ جائے تو الحمدللہ، گھر سے باہر نکلے تو الحمدللہ۔ ہاں، جو کچھ موجود ہے اس سب کو دیکھے اور سوچے الحمدللہ، میں کہاں تھا، اللہ مجھے کہاں لے آیا، کہاں تک پہنچا دیا۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں، ہاں، لیکن کرم فرمایا، نعمتوں کی بارشیں کی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ہوگا؟ نعمتیں بڑھا دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ہر آدمی اس کا طالب ہے کہ جو ہے اس سے بڑھ جائیں، اس سے آگے پہنچ جاؤں، اس سے آگے پہنچ جاؤں۔ کہ آگے پہنچو گے کیسے؟ کہ شکر کے ذریعے سے، اور شیطان وہی نہیں کرنے دیتا، شیطان وہی نہیں کرنے دیتا کہ یہ شکر ادا کرے، اور دنیا کی طرف نگاہ دوڑواتا ہے۔ اس کا مکان دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا کاروبار دیکھو، اس کی اولاد دیکھو، اس کا یہ دیکھو، اس کا وہ دیکھو، اس کا یہ، سب دوسروں کا دکھاتا رہے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ نتیجے میں اپنے پاس جو موجود ہے اس کی حقارت دل میں آ جائے گی، نتیجے میں اپنے پاس جو موجود ہے اس کی حقارت دل میں آ جائے، ارے کچھ نہیں، بیکار۔ اور جو دوسرے کے پاس نظر آ رہا ہے اس کے حصول کی فکر میں لگ جائے گا کہ کیسے بھی مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ مقصود ان چیزوں کا حصول بن جائے گا کہ وہ ہونی چاہیے، اسباب ہے نہیں تو پھر حرام کا راستہ اختیار کر لو کہ جی ایسے نہیں تو ایسے۔ نتیجتاً فرما برداری سے نافرمانی کی طرف چلا جائے گا، فرما برداری سے نافرمانی کی طرف چلا جائے گا، اور یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں پر ہم خوب اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ جتنے شکر گزار بن جائیں گے، آپ سوچئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ نے نبی تھے، نبیوں کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جی نبی معصوم ہے، نبی سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا زندگی میں جو کچھ بھی وہ نبی کرے گا وہ سب طاعت ہی طاعت ہوگا، وہ سب اللہ کی فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی۔ تو اب نبی سے تو گناہ ممکن ہے ہی نہیں کہ نبی گناہ کرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایک احسان اور فرمایا، حالانکہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی عزیمت کے طور پر یوں فرما دیا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، اب ہوں گے ہی نہیں، اور بالفرض اگر ہو بھی جائے تو اگلے پچھلے سب معاف، سب ختم۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، حتی تتورت قدما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اس پر کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کا تو سارا مسئلہ حل ہے، نبی ہیں، معصوم ہیں، اور پھر بالفرض والمحال اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگلے پچھلے سب معاف، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کو اس سب کے بعد بھی اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانے کی طلب تھی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اور میرے بھائیو دوستو، میرا تمہارا حال کیا ہے کہ میں اور تم اللہ کی نعمتیں بے شمار استعمال کر کر کے اور نافرمانیوں کی انتہا کر کر کے پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ شکایت یہ ہے کہ جی یہ نعمت نہیں ملی، کہ جی وہ نعمت نہیں ملی، کہ یہ کام نہیں بنا، کہ وہ کام نہیں بنا، کہ یہ نہیں ہوا، کہ وہ نہیں ہوا، اور اتنے دن سے یہ نہیں ہوا، اور اتنے دن سے یہ نہیں ہوا، اور یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے نہیں ہوا، اور یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک گئے یہ نہیں ہوا، اور وہ کام کرتے کرتے تھک گئے یہ نہیں ہوا، اور اتنے دن سے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے یہ نہیں ہوا۔ ہم سب کہتے ہیں نا، ہم سب کی یہ شکایتیں، یہ تو ہم سب کی زبان پر ہے، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ کسی کی زبان پر یہ بھی آیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ کبھی اس کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس طرح اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میرے اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ میرے بھائیوں، دوستو، عزیز بزرگوں، ہم جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کریں گے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ قرآن فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریے، آپ ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریے تاکہ جذبہ شکر پیدا ہو، جذبہ شکر پیدا ہو کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آدمی اگر سوچے گا تو سینکڑوں نعمتیں اسے یاد آ جائیں گی، اور جب وہ نعمتیں یاد آئیں گی تو خود بخود زبان پر شکر کے جملے آئیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہاں تک پہنچا دیا، تو نے یہاں تک پہنچا دیا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماموں دبئی میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم لوگ، 6 7 8 سال کے، تو وہ سال میں ایک مرتبہ آیا کرتے تھے، ہوائی جہاز سے آتے تھے دلی، اور دلی سے یا تو ٹرین سے آتے تھے یا جہاز سے آتے تھے لکھنؤ، تو ہم لوگ ان کو لینے جاتے تھے، اگر جہاز سے آتے تھے تو ایئرپورٹ جاتے تھے لینے، اور اگر ٹرین سے آتے تھے تو اسٹیشن جاتے تھے۔ اچھا، ٹرین سے وہ اس زمانے میں دلی سے اے سی میں آیا کرتے تھے، تو ہم لوگ ان کا سامان گاڑی کے اندر رکھنے اس لیے جاتے تھے کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ اے سی کا ڈبہ اندر سے کیسا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچانے جاتے تھے تو بہت دیر تک ایئرپورٹ پہ چاروں طرف چکر لگاتے تھے کہیں سے جہاز نظر آ جائے کہ جہاز ہے کیسا۔
اس کو دیکھنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے کھڑے رہتے تھے ایئرپورٹ پر ان کے اندر جانے کے بعد بھی، کہ شاید کہیں سے جہاز نظر آ جائے کہ جہاز کیسا ہے۔ پڑھنے چلے گئے سہارنپور، وہ پڑھتے تھے تو اس وقت بھی کبھی تصور میں ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک دن میں 2 سفر جہاز میں کریں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ گاڑیاں جو ہے وہ آگے پیچھے کھڑی ہوں گی، تصور میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب کبھی ایک دور تھا کہ جہاز کو دیکھنے کے لیے 2-3 گھنٹے کھڑے رہا کرتے تھے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا کہ ایک سال میں 25-30 سفر جہاز سے ہو گئے، ایک دن میں 2 جہاز سے سفر ہو گئے، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر۔ اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب ماضی کو سوچو، ہم کہاں تھے، اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور یہ شکر نعمتوں کو بڑھائے گا، یہ شکر نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اس لیے خوب اللہ کا شکر ادا کرنا، خوب اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ جب بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخریہ کہتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو نعمت دی تو اس پر یہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہم اپنی نعمتوں کو سوچیں اور سوچ کر اس پر شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند۔ دیکھو ہر چیز پر شکر، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ کتنے تھے جو اذان کی آواز سن کر مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر کر چلے گئے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دی۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی۔ کتنے ایسے ہیں عالم ہیں، حافظ ہیں، اور قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن نہیں اٹھتا، اور احساس تک نہیں ہوتا انہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں۔ 4 مہینے گزر گئے قرآن نہیں اٹھا، اور احساس بھی نہیں ہوا کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، اور میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، احساس بھی نہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ جیسے کو توفیق دے دی قرآن اٹھانے کی، مجھ جیسے کو توفیق دے دی قرآن پڑھنے کی۔ ایسی ایک ایک نعمت کو سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ شکر پر نعمت بڑھائیں گے، نعمت بڑھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے اور آپ کا بھی شمار فرما لے۔